وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کچھ مخلوق دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے ایک فرشتے ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے، جو نوری ہیں، اور ایک مخلوق جو ناری ہے، آگ سے پیدا کی گئی، اور ایک مخلوق وہ خاکی ہے جو خاک سے مٹی سے پیدا کی گئی۔ فرشتوں میں گناہ کا مادہ ہی نہیں، نیکی ہی نیکی ان کی فطرت ہے، ان کی سرشت ہے۔ اللہ نے جو حکم دے دیا وہی کرتے ہیں، جس سے منع کر دیا اسے رک جاتے ہیں۔ اور شیاطین کے اندر سرکشی ہی سرکشی ہے، نافرمانی ہی نافرمانی ہے، ہمیشہ حکم عدولی ہے، نافرمانی ہے، یہی ان کی فطرت ہے۔ اب ان دو کے درمیان میں انسان ہے جس کے اندر دونوں مادے ہیں، فرمانبرداری بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، حکم بجاوری بھی ہے، حکم کی خلاف ورزی بھی ہے۔ تو یہ دو کے درمیان میں انسان ہے۔ اب انسان اگر فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ بات اتنی ہے، اللہ نے اپنے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے۔ اللہ نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر، رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انسانوں ہی کو بنا کر بھیجا۔ یہ خود انسان کی شرافت کے لیے کتنی بڑی دلیل ہے اور کتنی بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو، انسان کو باعزت بنایا۔ اللہ خود فرماتے ہیں ہم نے اسے باعزت بنایا ہے، اس کو عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری پر اس کو چلایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں اس کو عطا فرمائی۔ تو اللہ نے خود انسان کو ایک شرافت عطا فرمائی، ایک عزت عطا فرمائی۔ اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو برقرار رکھے، باقی رکھے، یا اس کو کھو دے اور ضائع کر دے۔ تو بات یہی ہے، اس لیے کوئی انسان یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا۔ یہی بات سب سے بڑی ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت تجھے ہی عطا فرمائی، تو یہی سب سے بڑی تیری فضیلت ہے۔ تو اس لیے آج ایک سوال عام طور سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کیوں اس طریقے سے پریشان ہیں، مسلمانوں ہی پر کیوں حالات آ رہے ہیں؟ جہاں دیکھے مسلمان پریشان ہیں، جان بھی محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں، اہل و عیال بھی محفوظ نہیں، عزت و عصمت بھی محفوظ نہیں۔ اس طریقے سے ہر جگہ ایک سوال ہے، ایک پریشانی کا ماحول ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ
دو باتوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے انسان کو جو ایمان عطا فرمایا، مسلمانوں کو، ایمان والوں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسی پر سب کی نگاہیں پڑتی ہیں، اسی کو اچکنے کے لیے، اسی کو چھیننے کے لیے، جھپٹنے کے لیے سب کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، تو کوششیں یہی ہو رہی ہیں کہ یہ اس کو چھینا جائے، جھپٹا جائے، ان سے اس نعمت کو لے لیا جائے۔ تو اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے ہر طرف ایمان والوں پر۔ جو بے ایمان ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ ایسی دولت اور نعمت تو نہیں ہے، وہ اس سے محروم ہیں، ان کی طرف نظریں نہیں اٹھتی ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہوئی بنیادی طور سے کہ ایمان کو چھیننے کے لیے آج ہی ایمان کا سودا کر دیں، سب تمہارے دشمن دوست ہو جائیں گے۔ جتنے تم کو جو ہے ناگواری سے دیکھتے ہیں اور تمہارے اوپر زہر اگلتے ہیں، دوسرے ہی لمحے وہ تمہارے دوست بن جائیں گے، چہیتے بن جائیں گے۔ ایمان ہاتھ سے چھوڑ دو، قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جنگ آج سے نہیں ہے، حضرت انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ نبیوں سے بھی ان کے لوگوں نے، ان کے قوموں نے کہا ہم تم کو باہر نکال دیں گے، یا تم جو ہے ہماری ملت میں آ جاؤ، یا دو ہی صورتیں ہیں، یہاں رہنا ہے تو ہمارے جیسے بن کے رہو، نہیں یا نہیں تو پھر ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو یہی باتیں تو نبیوں سے جب ان لوگوں نے کہا اور ان کی قوموں نے کہا، تو ہمیں اگر اس طرح کی باتیں سننی پڑ رہی ہے تو اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم بھی ضرور سنو گے، تم کو سننا پڑے گا ایسی باتیں جو تم کو اذیت پہنچاتی ہیں، دل کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ کن سے؟ اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی۔ اہل کتاب وہ بولتے ہیں ون ورلڈ آرڈر، ایک مان لو، جو ہم جیسا بولتے ہیں اس کو تسلیم کر لو، گلوبلائزیشن کو مان لو، ایک ہی طریقے سے رہو، ہم جیسا بولتے ہیں ویسا کپڑا پہنو، ہم جیسا بولتے ہیں ویسا کھانا کھاؤ، ہم جیسی زندگی بولتے ہیں ویسی گزارو، ہم جو چیزیں کرو بولتے ہیں وہ کرو، ایسا رہو، کوئی دشمنی تم سے نہیں ہے۔ حلال حرام یہ سب ہٹا دو، جائز ناجائز یہ سب ختم کر دو، یہ عورت حلال وہ عورت حرام یہ سب حدیں ہٹا دو، یہ چیز کھانا جائز وہ چیز نہ کھانا ناجائز سب چھوڑ دو، یہ پہننا نہیں وہ پہننا نہیں، ایسا رہنا نہیں ویسا رہنا نہیں، یہ سب ختم کر دو، جھگڑا ہی ختم۔ تو گویا کہ ایک طرف تو ہم کو جانور بنانے کی کوشش ہے، جانور بن جاؤ، تمہاری ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے کہ خود بھی جانور ہیں اور خود کہتے ہیں ہم بندر سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب تمہارا باپ ہی بندر ہے، تمہاری اصل ہی بندر ہے، بندر کا کام ہی اچھلنا ہے، چھیننا ہے، جھپٹنا ہے، تو تم بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو۔ اور جب تم اپنی اصل جانور کو مانتے ہو تو کوئی جانور کپڑا نہیں پہنتا، کتواڑی میں بیل چڈی پہن رکھا ہے، آرکاٹ میں ہتھی بنین پہن رکھا ہے، سنے کیا کبھی؟ نہیں سنے، کوئی جانور نہیں پہنتا۔ کپڑا پہننا انسان ہی کا کام ہے، انسان ہی کے واسطے اللہ نے کپڑا اتارا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے انسانوں ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، اللہ بولتے ہیں، مسلمانوں نہیں، ایمان والوں نہیں، اے انسانوں بولتے ہیں۔ تو انسانوں کے لیے ہی اللہ نے کپڑا اتارا ہے، کسی جانور پر کپڑا نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
اللہ نے اس کے بدن کے بالوں کو ایسا رکھا جو کپڑے کا کام دیتے ہیں، تو اس لیے اس کی ضرورت ہی اسے نہیں ہے۔ کپڑے کی ضرورت تو انسان ہی کو ہے۔ اب انسان بھی بے کپڑا ہو جائے، بے لباس ہو جائے، تو اس میں اور دوسرے جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو اس لیے یواری سوآتکم ریشا، اس سے تم اپنی عزت و عصمت کو چھپاتے ہو، خوبصورتی اپناتے ہو۔ یہ پہنے تو یہ انسان با حیا ہے، ورنہ پھر بے حیا ہے۔ یہ پہنے تو یہ انسان خوبصورت ہے، ورنہ پھر ایک جانور ہے اور بدصورت ہے۔ تو پہلی تو یہ بات چل رہی ہے کہ جیسا ہم بولتے ہیں ویسا ہو جاؤ۔ اور ایسے ہی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے ہم جن کو پوجتے ہیں تم بھی پوجو، ہم جن کو مانتے ہیں تم بھی مانو، ایسے ہو جاؤ۔ اب یہی لڑائی چل رہی ہے دنیا میں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اس پر ہم کو سوچنا ہے اور یاد رکھنا ہمیشہ، جو دولت اور جو نعمت اللہ نے دی ہے، جان دے دیں گے پر ایمان نہیں دیں گے، اس پر جمے رہنا۔ سمجھ گئے؟ ایمان اتنی پھسپھسی چیز نہیں ہے، اتنی معمولی چیز نہیں ہے، یاد رکھو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پر کیسی آفتیں ٹوٹ پڑی تھی، کیسے مصیبت کے پہاڑ لوگوں نے توڑے، لیکن سب کچھ دینے تیار پر ایمان کو دینے تیار نہیں۔ احد احد بولتے تھے۔ آگ کے انگاروں پر لٹا دو، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو، جی چلچلاتی دھوپ میں ریت میں ڈال دو، سینے پہ پتھر کے چٹان رکھ دو، سب گوارا ہے، لیکن ایمان ہاتھ سے چھوڑنا یہ گوارا نہیں۔ تو یہی سبق ہم کو لینا ہے۔ ایمان ہاتھ سے گیا تو ہمیشہ کی آخرت کی تکلیفیں شروع ہو جائیں گی۔ یہاں کی تھوڑی تکلیف کی وجہ سے گھبرا کر، یوں تو وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے۔ تو اس لیے آخرت کی زندگی ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو ایمان کا سودا کبھی بھی نہیں ہونا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات ہے، ہمارے گناہ ہیں، ہماری گناہ کی سزا اور پاداش ہے، جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے کر آج جو ہے امت مسلمہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ اللہ کا غصہ اس سے بڑھتا ہے۔ ایمان والا گناہ کرے اور بے ایمان والا گناہ کرے، دو میں فرق ہے۔ ایمان والے کے گناہ سے اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم ہر گناہ کو چھوڑنے والے بنے، بطور خاص کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، اس کو اللہ والے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ لوگ بولتے کیا حضرت حج میں دعا ہوتی ہے، عمرے میں لوگ دعا کرتے، اجتماع میں دعا کرتے، سب جگہ دعا کر رکھیں، پھر مسلمان نہ دیکھے تو ویسے کہ ویسے پریشانی چھیں، مسلمانوں پہ جتنی حالتیں آتی نا حضرت، کئی کو حضرت ایسا آ کر کے سوال۔ اس کا جواب اللہ والے دیتے، دیکھو ایک بیٹا باپ کی سخت نافرمانی کیا، باپ کو بہت غصہ آ گیا، اب باپ کیا کیا، اسے گھر سے باہر نکال دیا، چل جا رہے میرے گھر سے، میری آنکھوں کے سامنے رہنا نہیں تو نکل جائے یہاں سے۔ اب باہر کر دیا، اب کچھ وقت گزرا، ایک آدھ دن ہوئے، اب ادھر سے چچا آ کر بولتے ہیں بھائی تمہارا اتنا بیٹا، تمہاری پیٹ کی اولاد اتنا، غلطی ہو گئی تو کیا، گھر میں جما لے تجھ کیا۔ ادھر سے ماموں آ کر سفارش کر رہے ہیں، ادھر سے پڑوسی آ کر سفارش کر رہا، سب آ کر جو ہے بچے کی طرف سے معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر لو بول رہے ہیں، لیکن باپ کا غصہ ہے وہ بڑھتا جا رہا۔ وہ کیا، باپ بولتا سب بھی آ کو معافی مانگتے ہیں، ایک امنا کریا سو غلطی، انہیں ایک بار بھی منہ کھول کو بولتا نہیں نا ابا میرے سے غلطی ہوگی مجھے معاف کرو میں آئندہ نہیں کرتا، انہیں ایک بار بھی منہ کھول کو معافی مانگتا نہیں ہے نا، منہ کھولتا نہیں ہے نا کر کے، اس کا غصہ باپ کا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بات یہی ہے، سب جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ معاف کرے، جو شرابی ہیں وہ شرابی ہیں، جو جواڑی ہیں وہ جواڑی ہیں، جو حرام خور ہیں وہ حرام خور ہیں۔
اب بڑے بڑے گناہ ہوتے جا رہے ہیں، کبھی دل میں بات آتی نہیں ہے توبہ اللہ کرنے کی. اب رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، اب بھی حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے، اب بھی جو ہے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے بے شرم بن کر پھر رہے ہیں. خالی ہمیں پوچھ ڈالے تو روزہ کیا کر، تو حضرت شرمندہ کرو نہ کو کر بولتے، ہمیں کہاں شرمندہ کرے، تو بے شرم، تو روزہ توڑ لو کو، پان کھا لو کو، بیڑی پی لو پھونک لو کو پھرتا ہے، تو بے شرمی کا کام کرتا، ہمیں پوچھ ڈالے تو شرم آیا تھی اس کہتے. واہ. تو بہرحال اب یہاں پر ایک بڑے اللہ والے ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ، ان کی کتاب تنبیہ الغافلین، اس میں کبیرہ گناہوں کی جو خرابیاں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کو جو حضرت پیش فرمائے ہیں، اب وہ یہاں پر اس وقت بیان ہو رہے ہیں. حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ ہر کبیرہ گناہ کے اندر 10 باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایسے گناہوں سے ہم سب کو بچائے. نمبر 1، اس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے. سب سے بڑی بات، اللہ ناراض ہوتے. مالک ناراض ہو گیا، یجمان ناراض ہو گیا تو کیا بولو، پھر کیا چل رہا. اتنی بات ہے، اللہ برداشت کر لیتے ہیں، دنیا والے برداشت کرتے ہیں. میں اس طرح برابر کام نہیں کرتا، مالک نوارا دے رہا پورا گھر پھیس ڈالتے ہیں. دکان میں نوکر کام نہیں کرے تو نالی لند نوارا دے رہا بھیج ڈالتے ہیں ایسا. لیکن اللہ ہے کہ بہت برداشت کیے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہے، اس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. نمبر 2، وہ شیطان کو خوش کرتا ہے. گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہمارے دوست ہیں ان کو ناراض کر کے شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کو خوش کرتے. ان الشیطان عدو لکم، قرآن میں ہے شیطان تمہارا دشمن ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا دوست ہے. اب دوست کو ہم ناراض کر کے دشمن کو خوش کر رہے ہیں. تو شیطان کو خوش کرتا ہے کیونکہ گناہ کے صدور سے دشمن یعنی شیطان خوش ہو جاتا ہے. یہ آدمی میری پارٹی میں آ گیا، ہماری جو ہے جماعت میں آ گیا کر کے انہیں خوش ہو جاتا. تو شیطان تو نافرمانیوں سے ہی خوش ہوتا. اللہ کی پناہ، اللہ انسانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آج بھی دنیا میں ایک جماعت ہے، اپنے آپ کو عبدۃ الشیاطین کہتے ہیں، شیطان کے بندے. اپنے کو شیطان کے بندے بولنے والے ہیں آج بھی. یہ لوگ ہر ایسا کام کرتے جس سے شیطان خوش ہوتا. اللہ ابھی بھی ہیں. افسوس کی بات ہے، بہت بولنے میں بھی دل دکھتا ہے، اسلامی ملکوں میں ہیں. اب کیا کرنا بولو، عبدۃ الشیاطین، شیطان کے بندے. تو شیطان جن جن چیزوں سے خوش ہوتا وہ سب کرتے. قتل کریں گے، شراب پئیں گے، زنا کریں گے، چوری کر سب. اللہ کیوں؟ اب وہ ان کا معبود جو ہے وہ شیطان ہے، تو وہ کن کاموں سے خوش ہوتا وہ کام کرتے. اللہ کی پناہ. اب جو دجال آتا ہے اس کے کام بھی ویسے ہی رہتے. اب دجال کو خوش کرنا، یہی ہمارا مہدی ہے، مسیح ہے کر کے انتظار میں جو لوگ ہیں وہ سب اس کی آمد کے انتظار میں ہیں. اب اس کے کو خوش کرنے کے کام کرنا پورا دجل ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. وہ ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، ایک ہاتھ میں دوزخ دکھائے گا، حالانکہ وہ بالکل الٹی ہوگی وہ چیز. سو ایسے کرتوت کرتب دکھائے گا وہ. تو دجل کی چیزیں ہیں، سرکشی کی چیزیں ہیں. تو ایسے کام کریں گے تو شیطان خوش ہوگا. نمبر 3، وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. جو کبیرہ گناہ کرتا، بڑا گناہ کرتا، وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. نمبر 4، وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے. جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، جہنم زحمت کی جگہ ہے. جہنم میں تکلیفیں ہی تکلیفیں اور جنت میں راحت ہی راحت ہے.
تو راحت کی جگہ سے دور ہو کر تکلیف کی جگہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ اپنے نفس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، گویا اس نے اس کو آگ میں پڑنے کے قابل بنا دیا۔ اب انسان خود اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اپنے نفس کے ساتھ اپنے کو خود جو ہے آگ میں ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ خود جو ہے ایسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ نمبر 6، وہ اپنے نفس کو ناپاک کر لیتا ہے۔ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ناپاک کر لیتا ہے۔ ہر گناہ باطنی نجاست کی مانند ہے، اندر کی گندگی۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے شرک کو نجس فرماتے ہیں، انما المشرکون نجس، اور شرک کی گندگی اور پلیدگی اس سے دور رہنے کو کہتے ہیں فجتنبوا۔ تو یہ گناہ جو ہے یہ ناپاکی ہے، تو انسان جو ہے گناہ کر کے اپنے آپ کو باطنی اعتبار سے ناپاک کر لیتا ہے۔ جس طرح ظاہری نجاست پانی سے دھلتی ہے، اسی طرح گناہوں کی نجاست توبے سے دھلتی ہے۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ انسان توبہ کرے، آنکھ سے آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے، تب اس کو باطنی پاکی حاصل ہوگی۔ ورنہ کتنا بھی یہ ٹپ ٹاپ رہے، کتنا بھی جو ہے نہاتا دھوتا رہے، کپڑا بدلتا رہے، سب کرے، لیکن باطن گندا ہے اس کا گناہوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے اسے چاہیے کہ توبے کے آنسوؤں سے جو ہے اپنے باطن کو دھوئے۔ نمبر 7، وہ اپنے نگران پر مامور فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جو انسان بڑے گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہے نا، اور بھی فرشتے ہیں، وہ جو نگرانی کرتے ہیں انسان کی، اور یہ گناہ کر کے ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے کافی دور اس سے چلے۔ تو یہ حدیث میں ہے، یہ من نتن ما جاء تبعد عنہ الملک، تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو انسان جھوٹ بول رہا ہے تو یہ لعنت کا کام کر رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا۔ تو یہ اپنے جو فرشتے ہیں ان کو کیا ہے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ نمبر 8، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں غمگین کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے امتی کے گناہ دیکھتے ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے ہمارے لیے ساری قربانیاں دی، ساری تکلیفیں برداشت کی، اور اب بھی ہم ان کو تکلیف پہنچائیں، ان کو غم پہنچائیں، یہ بہت سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ 9ویں چیز، وہ باقی مخلوق کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے، اس لیے کہ گناہ کے صدور سے اللہ رب العزت کی اترنے والی برکتیں بسا اوقات رک جاتی ہیں۔ یعنی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے دوسری مخلوق بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ جیسے بارش ہے، بند ہو جاتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں تو جانوروں کو غلہ نہیں ملتا، سبزہ نہیں ملتا، ہریالی نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بات کہی کہ ظالم اپنا ہی نقصان کرتا ہے ظلم کر کے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ فرمایا ظالم کے ظلم سے حبارہ پرندہ، ایک پرندے کا نام ہے، وہ حبارہ پرندہ بھی
اپنے آشیانے میں، اپنے گھونسلے میں، اپنے پنجرے میں بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ کیا معنی؟ اس کے معنی کیا؟ ہبارہ پرندے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بہت دور تک اڑتا ہے اور وہ وہاں جا کر دانہ چگتا ہے۔ اس کی جو چارہ دانی ہوتی نہیں، مرغی کاٹے تو کیا نکلتا نہیں، کیا کہ بولتے ہیں نا، سنگ دانا، چارہ دانی، تو ویسا اگر اس کو کاٹ کر دیکھے تو اس پرندے کے اس چارہ دانی میں بہت دور بستی کا جو چارہ رہتا وہ رہتا بولتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اتنی دور تک وہ اڑ کر جا کر چارہ چگتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ظالم کے ظلم کی وجہ سے اس کی نحوست اتنی پھیلتی ہے، بارشیں یہاں بند ہو گئی اور دور بند ہو گئی، وہاں غلہ ختم ہو گیا، وہاں قحط آ گیا، تو یہ پرندہ اڑتے 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 جتنی دور تک بھی اڑتا ہے اسے چارہ ہی نہیں ملتا، آخر یہ بھوک سے بےتاب ہو کر مر جاتا ہے۔ تو ظالم کے ظلم کا اثر اتنی دور تک پڑتا ہے۔ آج ہر جگہ ظلم ہے، ہر ایک کے ساتھ ظلم ہے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے، جی دل دکھانے کے اعتبار سے، خواہ مخواہ ظلم، ہر جگہ ظلم۔ تو فرمایا کہ یہ ظلم جی صرف اس تک نہیں رہتا ہے، دور دور تک پہنچتا ہے۔ آج یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو بھی ٹیسٹ کیا، وہ ہبارہ پرندے کے دم میں جو ہے ایک دھاگا جیسا باندھ کر اسے اڑا کر اسے وہ سسٹم سے اس کو مانیٹر کیے کتنی دور تک یہ جاتا ہے، ایسا آ کر کے تحقیق کیے یہ لوگ۔ اب تحقیق کر رہے ہیں، اتنے میل گیا، اتنی دور گیا، ایسا کیا ویسا گیا، بہرحال جتنا بھی جائے تو ظالم کے ظلم کا اثر دور تک پہنچتا ہے، ایک بات ہے۔ اور 10ویں چیز ہے فرمایا کہ انسان جہاں گناہ کرتا ہے وہ زمین کے اس ٹکڑے کو قیامت کے دن کے لیے اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ حصہ گواہ بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت ایک بات سمجھا رہے ہیں، آج کل ویڈیو کیمروں کا زمانہ ہے، دکانداروں نے بھی اپنی حفاظت کے لیے سی کیمرے لگا لیے ہیں، کارخانوں میں بھی سی کیمرے لگ گئے ہیں تاکہ چوری کا خطرہ نہ رہے۔ اگر کوئی ڈاکہ مار کر چلا جائے تو اس کی پوری سیڑھی تیار ہو جاتی، بن جاتی ہے، پھر اس سے چور کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ کیمرہ حفاظت کے لیے لگایا جاتا ہے، آج چور کو پکڑنا آسان ہو گیا اس کے ذریعے سے، اسی طرح اللہ رب العزت کی زمین کا ہر ٹکڑا بھی وہ کل اس کیمرے کی طرح وہ گواہ بنے گا، گنہگار کے سلسلے میں گواہی دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، اس دن کہہ دے گی وہ زمین اپنی باتیں، یعنی زمین اس پر کیا کیا ہوا وہ کہے گی، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو، یہ خود سے نہیں بلکہ اللہ نے حکم دیا، تو اللہ کے حکم پر وہ زمین جس پر کیا جو ہوا ہے وہ سب چیزیں خود کہہ دے گی۔ اس لیے ہم سب کو آج اس عہد کرنا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اپنے طور سے بھی ارادہ کرنا ہے اور اب تک کے گناہوں کی معافی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے فضل سے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، باقی جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے، عید کا دن گزرا اور دوسرے دن صبح سے دیکھو پھر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی چیز ہے۔ پھر سال بھر تک وہ ترستی رہتی ہیں کہ نمازی کب آئیں گے، کہاں چلے گئے یہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ دوسری چیزوں میں بھی رمضان میں احتیاط کرتے ہیں، ایسی ویسی حرکتیں نہیں کرتے، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوا تو پھر وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا رب یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دل کو گندگی کو معاف فرما، اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ برے دل سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما۔ اللہ آدھا رمضان گزر چکا ہے، اللہ اب تک کی ہماری ناقدریوں کو، لاپرواہیوں کو، ناشکریوں کو معاف فرما۔ اللہ اب دیکھتے دیکھتے یہ بھی باقی دن گزر جائیں گے، اللہ پھر وہی بے ڈھنگی رفتار جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی کا حال ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آج کے جو سبق میں جو چیزیں آئی ہیں، اللہ ہر گناہ سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ گناہوں کی جگہوں سے ہمیں بچا لیجیے، اللہ گناہ کے خیال سے بچا لیجیے، اللہ گناہ کے موقعوں سے بچا لیجیے۔ اللہ گناہوں کے وبال کی وجہ سے آج پوری انسانیت پریشان ہے۔ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، خاص طور سے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ گھر گھر میں ظلم ہے، اللہ ہر جگہ ظلم ہے، اللہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اللہ گھرانے اجڑ جاتے ہیں، اللہ آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ شقاق ہے، نفاق ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، بدگمانیاں ہیں، بد زبانیاں ہیں، اللہ خواہ مخواہ کی وجہ سے چین سکون غارت ہو جاتا ہے، اللہ زندگیاں اجیرن بن جاتی ہیں۔ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، سکون کی زندگی عطا فرمائیے، ہر ایک کو دوسرے کا حق ادا کرنے کی فکر عطا فرمائیے۔ آج دنیا میں ہر انسان اپنا حق تو چاہتا ہے، دوسرے حق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے، اسی کی وجہ سے سارا فساد دنیا میں ہے۔ اللہ ہم کو سب کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اللہ آخرت میں آپ خود بھی کہہ دیں گے جب تک کہ اس کی طرف سے معافی نہ ہو تب تک کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اس دن ہم کیا کر سکیں گے؟ اللہ کوئی ہماری کیا مدد کرے گا؟ اللہ یوم یفر المرء من امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، آپ نے خود فرمایا اللہ سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی اجنبی بن جائیں گے، دور چلے جائیں گے۔ ایسے وقت میں ہمارا سہارا کون ہوگا؟ اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ وہاں کی ہولناکیوں سے ہم سب کو بچائیے۔ اے کریم آقا اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے بھی حقوق کو ہم پوری طرح ادا کرنے والے ہو جائیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والے ہو جائیں، اور اے اللہ بندوں کے حقوق کو پوری طریقے سے ادا کرنے والے ہو جائیں۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر گناہ سے بچا لیجیے، اللہ ہر گناہ سے بچا لیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اللہ جس طریقے سے ہم اے اللہ آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بجلی کے تار سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دھاری دار چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ اور ڈرتے ہیں، اللہ اسی طریقے سے اللہ گناہوں کا احساس ہمیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمیں آسان فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا اگر مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا تو مشکل نہیں ہے۔ اللہ آپ خود فضل فرمائیے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ فضل فرما دیجیے۔ اللہ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ اے اللہ ہر گھر میں پریشانی ہے، اللہ کہیں بیماری ہے، کہیں قرض داری ہے،
کہیں بے روزگاری ہے، کہیں پریشانی ہے، اللہ سکون نصیب فرمائیے اللہ۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ سب کی تنگیوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ۔ سب کو صحت، سلامتی، عافیت عطا فرمائیے اللہ۔ جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے اللہ۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے اللہ۔ لوگ سانس کے لیے ترس رہے ہیں، سلنڈر کے لیے دوڑ رہے ہیں، اے اللہ آکسیجن کے لیے مارے پھر رہے ہیں، در در کی پھر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ آپ نے زندگی بھر اس کو مہیا کیا اور مفت عطا کیا اللہ، کبھی ہمیں اس کی قدر نہیں معلوم ہوئی اللہ، آج اس کی قدر معلوم ہو رہی ہے اللہ۔ جب انسان ایک ایک دن کے بدلے ہزاروں روپے ہم سے وصول کر رہے ہیں اللہ، جب ہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کتنے مہربان رب ہیں اللہ، کتنے مہربان ہیں اللہ۔ اللہ آپ کی مہربانی کا ہمیں احساس نصیب فرمائیے اللہ۔ آپ بڑے اچھے ہیں اللہ، بڑے مہربان ہیں اللہ، بڑے قدردان ہیں اللہ۔ ہم ہی ناقدرے ہیں اللہ، ہم ہی ناشکرے ہیں اللہ، ہم ہی نافرمان ہیں اللہ۔ ہمیں اچھا بنا دیجیے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجیے اللہ کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ۔ سب کو نیک بنا دیجیے اللہ، سب کو ایک بنا دیجیے اللہ، اچھے بنا دیجیے اللہ، سچے بنا دیجیے اللہ۔ ہر برائی کو زندگیوں سے نکال دیجیے اللہ۔ آپ نے خود فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور مجھ پہ کامل یقین رکھو۔ اللہ یہ دو چیزیں ہمیں نصیب فرما دیجیے اور آپ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، اتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔